فارس اسے بتا کر گیا تھا وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ضرور آئے گا۔ اب اتنے سارے دنوں کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں آنی تھی، اتنا سارا انتظار کون کرے؟ ان چند دنوں میں جتنی ڈرائنگز اس نے بنائی تھی وہ اسے دکھانا چاہتی تھی۔ جو ٹیسٹ اچھے نمبروں سے پاس کیے تھے وہ ٹیسٹ بھی اس کی کلاس ٹیچر نے گال پر سٹار بنایا تھا، وہ سٹار بھی دکھانا ضروری تھا، اور وہ سٹیکر جو ہاتھ کی پشت پر لگے ہوئے تھے وہ سٹیکرز بھی۔ مگر وہ کیا کرتی؟ اس نے اسکول کی کینٹین سے 2 چاکلیٹس خریدی، ایک کھا لی تھی، دوسری فارس کے لیے رکھ لی۔ شام تک اداس ہو کر وہ بھی کھا لی، پھر اس بات کا غم کہ اسے فارس کے لیے رکھ لینا چاہیے تھا، پھر تسلی کی کہ کل دوسری لے لینا تھی۔ اپنا ہوم ورک کر کے پھر اپنے نانا کے پاس پہنچ گئی۔ ویکینڈ میں پورے 4 دن باقی تھے۔ کیا ہم واقعی جائیں گے؟ بالکل جائیں گے، مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی مسکرائی۔ کیوں نہ آپ اس کے لیے گفٹ پیک کریں، کچھ ڈرائنگز بنائیں؟ وہ تو میں نے بنائی ہیں، ابھی دکھاتی ہوں۔ بھاگ کر گئی اور سارے صفحے سمیٹ لائی۔ یہ گھر فارس کا ہے، یہ میرا ہے، اور یہ والا آپ کا ہے بابا۔ اسے گود میں بٹھائے وہ اس کے بنائے گئے نمونے دیکھنے لگے۔ اس نے ڈرائنگ پیپر پر فارس اور اپنے نانا کے گھر ان کے قد کے حساب سے بڑے بڑے اونچے لمبے بنا رکھے تھے، اپنا گھر قدرے چھوٹا رکھا تھا، وہ خود بھی تو چھوٹی تھی۔ ارے الگ الگ گھر، ہم تینوں کو تو ایک ہی گھر کافی تھا۔ اس نے رک کر لمحے بھر کو سوچا۔ نہیں بابا، الگ الگ ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے، ہمارا سامان بھی تو زیادہ، اور فارس کی اتنی ساری کتابیں ایک ہی گھر میں ہوں گی تو جگہ تنگ ہو جائے گی۔ اپنی سوچ و فہم سے وضاحت دی۔ لیکن مجھے تو الگ گھر نہیں چاہیے۔ باہوں میں سمیٹ کر اس کا گال چوما۔ مجھے تو اپنی جنا کے ساتھ اس کے گھر میں رہنا ہے، اور ان کی جنا کو نئی فکر لگی۔ آپ میرے گھر میں پورے نہیں آؤ گے؟ وہ ہنس دیے، پھر ہنستے رہے۔ میں یہ فارس کو دوں گی۔ گود سے اتر کر گود سے جڑے صفحے دیے۔ یہ کیا ہے؟ کاغذ کھول کر دیکھا، وہ بھی گھر تھا، ہر تصویر میں گھر تھا، پھول تھے، درخت اور پہاڑ تھا، پرندے تھے، اور ندی تھی نیلے رنگ کی جس کا پانی پہاڑ سے سیدھا گھر کے آگے سے گزرتا تھا، اور نہر میں چند ایک مچھلیاں تھیں۔ ان کی مسکراہٹ سمٹ کی، آنکھوں میں حزن آ گیا۔ سر اٹھا کر اپنی جنت کو دیکھا، وہ دوسرے صفحے الٹ رہی تھی، کچھ اور ڈھونڈ رہی تھی۔ آج اس نے اسکول سے بلیوں کے سٹیکرز خریدے تھے، اگر فارس اصلی بلیوں سے دور بھاگتے ہیں تو سٹیکر والی بلیاں اسے اچھی لگیں گی۔ وہ اپنی دھن میں جانے اور کیا کہہ رہی تھی، کیا بتا رہی تھی، مگر وہ چپ چاپ گھر ہاتھ میں لیے اسے بس دیکھے جا رہے تھے۔ آپ فارس کو مس کر رہی ہیں؟ انہوں نے بہت نرمی سے پوچھا۔ وہ میرا دوست ہے، دوستوں کو مس کرتے ہیں بابا، سمجھایا۔ وہ لاجواب ہوئے۔ ہم روز ملنے نہیں جا سکتے؟ سارے صفحے سمیٹ کر ٹیبل پر رکھی اپنی گردن تک کٹے اور ہیئر بینڈ سے نکلتے بالوں کو کان کے پیچھے کر کے پوچھا۔ 1 ماہ 25 دن فارس یہاں گزار کر گیا تھا۔ وہ ہر روز اسے دیکھتی تھی، ہر روز اس سے ملنے جاتی۔ اس کی غیر موجودگی میں اس پر اثر پڑا تھا، وہ بہت اداس ہو رہی تھی۔ نہیں، ہم صرف ایک بار جا سکتے ہیں، بس یہ 4 دن تو رہ گئے ہیں، انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے سمجھایا۔ اس کے لیے وہ 4 دن بس 4 دن نہیں تھے، مگر نانا نے یہ بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ وہ گود میں چڑھ کر اپنا ٹیسٹ دکھانے لگی۔ اس کی کلاس کے قصے اور دوستوں کی باتیں تھیں، اور وہ سنتے ہوئے اس کا پورا ساتھ دے رہے تھے، حیران کن بات پر حیران ہو رہے تھے، جو بات جنت کے لیے مزاحیہ تھی اس پر ہنس رہے تھے۔ لمحوں میں سارے دن کی تھکن اتر گئی، جنت ان کا سکون تھی، وہ اس کی موجودگی میں ہر پریشانی سے مبرا ہو جاتے۔ نیم غنودگی کے عالم میں کسی نے سہارا دے کر اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا تھا، وہ عبدل تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ٹھہری تھی، اس کے ہاتھ بھی کپ کپا رہے تھے، وہ اپنے لبوں کو جنبش دیتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کرتا تھا، مگر لفظ ادا نہ ہوتے۔ مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا، بات نہ مانتا تو میرا بیٹا مارا جاتا، مجھے نہیں پتا تھا گاڑی میں تم ہو، میں سمجھا وہ حماد بابو۔ کہتے کہتے رک گیا۔ فارس وجدان کی نیم کھلی آنکھوں میں ابھرتا وہ بے جان سا تاثر تھا ہی ایسا۔ عبدل ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور اٹھ کر چلا گیا۔ کوٹری ایک بار پھر اندھیر ہوگی۔ اس نے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ لیا، آنکھیں بوجھل تھی، وجود زخموں سے چور اور نڈھال تھی، جو تھوڑی بہت سکت تھی وہ چیخنے چلانے میں ختم ہو چکی تھی۔ جانے مزید کتنا وقت گزرا اسے کچھ اندازہ نہیں تھا، وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا دن کا وقت یا رات کا سماں تھا، مگر کوٹری کا دروازہ ایک بار پھر کھل گیا، فلیش لائٹ ایک بار پھر چمکی۔ عبدل ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے داخل ہوا، مڑ کر باہر دیکھتے اس نے اپنی طرف سے جیسے کسی بات کی تسلی کی تھی، انداز سے واضح تھا وہ پانی کے بہانے محض اس سے بات کرنے ہی آیا ہے۔ اس نے گلاس نیچے رکھ دیا، اس کے پیچھے کی جانب بندھے ہوئے ہاتھوں کی رسی اس نے ڈھیلی کر دی۔ یہ لوگ کل شام تک تمہیں مار دیں گے، کندھوں سے تھام کر اسے آگاہی دی تھی۔ یہ تمہاری لاش اعظم شیرازی کو بھیجیں گے، سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے سر اٹھا کر خالی نظروں سے اسے دیکھا، پہچاننے کی کوشش کی وہ کیا کہہ رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
میں 10 منٹ تک پچھلی طرف کا دروازہ کھول دوں گا، پہرے دار کھانا کھانے جائے گا تو میں اسے اوپر ہی روک لوں گا، تم پچھلے دروازے سے باہر بھاگ جانا، باغ سے آگے سڑک ہے، کسی طرح سڑک تک پہنچ جانا، سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا کہ وہ بس کسی طرح کوئی تو جواب دے، مگر وہ کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس میں خود سے فرار ہونے کی کوئی سکت نہیں رہی تھی، سکت تھی بھی تو ہمت نہیں رہی تھی، وہ بے جان سا لگ رہا تھا۔ عبدل نے فیصلہ کرنے میں محض ایک لمحہ لیا، دوسرے ہی پل اس کے ہاتھ کھول دیے، اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کھینچتے ہوئے راہداری میں لے آیا۔ اسے ساتھ لیے کچھ اجرت میں انداز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا گیا۔ آگے سیڑھیاں تھیں جس کی دوسری طرف آہنی دروازہ تھا۔ یہ دروازہ عبدل نے چابی سے کھولا تھا اور اسے کھلی فضا میں باہر دھکیلتا تھا۔ جاؤ لڑکے، بھاگو یہاں سے۔ عقب میں نیچے کہیں آہٹ ہوئی تھی، گیٹ کھل گیا تھا۔ عبدل نے دروازہ کھینچ کر بند کر دیا۔ فارس ساکت اور متوحش سا اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اسے سوچنے سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی، اسے کیا کرنا تھا، کہاں جانا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آسمان مکمل طور پر بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، چاند اور ستارے چھپ گئے تھے، دھرتی کی تاریکی ان کی غیر موجودگی میں کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ اسی تاریکی میں تیز ہوا اور بارش کی سنگت میں سنسان سی وادی میں سر اٹھائے اونچے لمبے درخت خوف کا سما پیدا کر رہے تھے۔ عین اسی لمحے گن شاٹ کی آواز گونجی۔ عبدل بند دروازے کو دیکھتے وہ الٹے قدم پیچھے ہٹا اور اگلے ہی لمحے وہ گرتا پڑتا مخالف سمت باغ کی طرف اندھا دھند بھاگتا چلا گیا۔ درختوں سے ٹکراتے، جھاڑیوں سے الجھتے، بارش میں بھیگتے، کہیں ٹھوکر کھا کر گرتے، کہیں ہمت پکڑ کر اٹھتے، وہ سڑک تک پہنچ گیا۔ دوسری طرف جلتی بجھتی مبہم ہوتی نکتہ نکتہ روشنیاں تھیں، اطراف میں مکان تھے، آبادی تھی۔ بالکل سامنے ہی ایک دکان تھی، تمام تاریکیوں میں گھروں کے دامن میں صرف وہی ایک دکان لوڈ شیڈنگ سے بچی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دکان کا شٹر اٹھا ہوا تھا، فلیش لائٹس روشن تھی، اندر کوئی شخص کھڑا تھا۔ وہ اس تک پہنچا تو دکاندار نے مڑ کر کچھ حیرت سے اس زخمی اور حال سے بحال ہوتے لڑکے کو دیکھا۔ فارس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس سے کیا کہ اور کیسے کہ، دماغ بالکل خالی تھا، آنکھوں میں وحشت سی ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ لوگ اس جگہ سے زیادہ دوری پر نہیں تھے، بعید نہیں تھا کہ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ جاتے۔ مجھے فون کرنا ہے، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ دکاندار اس کی حالت دیکھ کر ایک دم سے گھبراہٹ کا شکار ہوا، پھر اسے اندر آنے دیا، اپنا موبائل نکال کر اسے دیا۔ وہ بارش میں مکمل طور پر بھیگا ہوا کچھ دیر تک کھڑا رہا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دماغ بالکل معاف تھا۔ کال کسے کرے؟ اس کی سانسیں بھاری تھیں، رک کر سوچا، ذہن پر زور دیا، پھر نمبر ملانا شروع کیا تو نمبر بھولنے لگا۔ دکاندار منجمد سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے دوسری بار نمبر ملایا، پھر تیسری بار، رک کر ذہن پر زور دے کر یاد کر کے بیل جانے لگی تو اس نے ہانپتے ہوئے مڑ کر سڑک کی طرف دیکھا۔ اکا دکا گاڑیاں گزر جاتی تھی ورنہ سڑک سنسان سی نظر آتی۔ چوتھی سے پانچویں بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، آواز جنت کی تھی، وہ کرسی پر چڑھ کر فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ ہیلو، اس کے لب ہلے۔ جنت، آپ کون؟ میں فارس، نانا کو فون دو، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ بمشکل ادا ہوا، گن شاٹ کی آواز جیسے سماعت میں ٹھہری ہوئی تھی۔ فارس، وہ ایک دم سے چیخی، پھر کرسی پر کھڑے کھڑے کچن کی طرف منہ کیا۔ سلیم، فارس کا فون ہے، میں نے کہا تھا نا وہ فون کرے گا۔ خوشی سے چہرہ چمک اٹھا تھا۔ برتن دھوتے ہوئے سلیم نے ایک لمبی سی سانس لی۔ یہ کوئی تیسری کال تھی جسے ریسیو کرتے اس ننھی افلاطون کا خیال تھا کہ فارس کا ہوگا، وہ ہاسٹل سے یہ بتانے کے لیے فون کرے گا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ اس نے مدت کو خط دیا تھا اور خط اب تک پہنچ بھی گیا ہوگا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا، تمہیں پتہ ہے ٹیپو کی سائیکل چوری ہوگی؟ وہ فون کورڈ کو اپنے بازو میں گھماتی میں ہی بیٹھ گئی اور بابا نے کہا جنت، اس نے فوراً سے اس کی بات کاٹی۔ جنت میری بات سنو، آواز بھیگی ہوئی تھی، لہجہ گلو گیر ہو رہا تھا۔ نانا سے بات کرواؤ میری، بابا تو بزی ہیں، تم مجھ سے بات کر لو۔ وہ دیوار پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا، اپنی پیشانی بھی ٹکا لی۔ پلیز میری بات کروا دو۔ وہ کتنی مشکل سے ضبط کیے کھڑا تھا، رو دیا۔ ان سے کہو میں اس وقت، گردن موڑ کر سڑک کی طرف دیکھا، سنسان راستے اور تاریکی کو دیکھا۔ میں پتہ نہیں اس وقت کہاں ہوں۔ لبوں میں جنبش ہوئی، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ فارس رو رہا ہے؟ جنت اب کے حیران، پھر صحیح معنوں میں پریشان ہوئی۔ بابا تو گھر پر نہیں ہے، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ ہاں، مجھے چوٹ لگی ہے۔ سلیم، وہ کرسی سے اتر کر کچن کی طرف بھاگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، سڑک پر گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے، جھٹکے سے بریک لگائی گئی، فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ حواس باختگی کے عالم میں مڑا۔ اس نے بارش میں کسی کو گاڑی سے نکلتے دیکھا تھا، تیز روشنی سے آنکھیں چدیا گئی۔
اس کا وجود مکمل عیاں ہو گیا تھا، وہ اسے دیکھ سکتے تھے، اس تک پہنچ سکتے تھے۔ اس نے کسی کو اپنی جانب عجلت میں قدم اٹھاتے دیکھا۔ حواس باختگی کے عالم میں وہ دکان سے نکل کر مخالف سمت بھاگا۔ سامنے ہی بائیں طرف سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن ہوئی تھی، وہ ایک جھٹکے سے رک گیا۔ فارس کوئی چیخا تھا۔ فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی، اس کے وجود کو یکے بعد دیگرے 2 جھٹکے لگے۔ تیسری گولی اس وجود نے کھائی جو ایک دم سے اس کے آگے آ گیا تھا۔ وہ بے جان ہو کر نیچے آ گرا۔ دور کہیں پولیس سائرن کی آواز گونجی تھی۔ شور ایک دم سے تیز ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ زندہ تھا مگر وجود بے جان پتھر ہو رہا تھا۔ ہاتھ بھاری، انگلیوں کو حرکت دینا بھی مشکل تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی، اس کا ذہن تاریک ہونے لگا۔ آس پاس کا شور، آوازیں تھم گئی، بارش رکی، ہر ایک شے حرکات و سکنات سے آری منجمد پتھر ہوگی۔ گاڑی لاؤ، جلدی سے لاؤ، کوئی چیخا تھا۔ اس کے سینے کے نیچے دانے حصے پر دباؤ ڈالتے ہاتھ جم گئے، وہاں جہاں گولی لگی تھی، وہاں جہاں سے خون بہہ رہا تھا، ضائع ہو رہا تھا۔ ہاتھ خون سے لتھڑے گئے تھے، اس کا خون، ان کا خون بارش میں ایک ہو رہا تھا۔ اسے ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز کا عملہ فوری طور پر متحرک ہوا تھا۔ انیستھیالوجسٹ نے اپنی جگہ سنبھالتے وائنڈ پائپ میں بریتھنگ ٹیوب ڈالی۔ اسی سرعت سے دوسری نرس نے بقیہ ماندہ خون سے لتھڑے کپڑے کاٹ کر جسم سے الگ کر دیے۔ اس کی قلبی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے کے لیے الیکٹروکارڈیوگرام سینسرز سینے سے چسپاں کر دیے گئے۔ لڑکے کے سروائیول چانسز بہت کم تھے، کافی سے زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ چیسٹ کمپریشن شروع کیا گیا، کچھ سیمپلز لیے گئے، ایکس رے مشین کھینچ کر قریب کر لی گئی۔ آئی وی لائن کو اس کے بازو سے منسلک کیا گیا تاکہ خون دیا جا سکے۔ اور تبھی اچانک اس کا دل رک گیا، دھڑکن ختم ہو گئی۔ خون کی کمی کے باعث اسے کارڈیک اریسٹ ہوا تھا۔ سرجن فاریا محض ایک ثانیے کے لیے منجمد ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل انہوں نے سرجیکل ٹرے سے اسکاپل اٹھا لیا۔ انہوں نے تھریکوٹمی پرفارم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ دل ایکسپوز کر کے انہوں نے آرٹا کو اس طرح سے کلیمپ کیا تاکہ وہ خون کی سرکولیشن جسم کے نچلے حصے سے منقطع کر کے اسے دماغ تک پہنچا سکے۔ اس دوران وہ اوپن ہارٹ مساج کے ذریعے اسے ریوائیو کرنے کی کوشش کرتی رہی جو کہ کامیاب رہی۔ ان کے اطراف میں نرس اور ریزیڈنٹ اپنے کام میں جتے رہے، گولی نکالتے، زخم کا معائنہ کرتے، خون روکتے، سٹیچز لگاتے، ڈرگز ایڈمنسٹریٹ کرتے رہے۔ الیکٹروکارڈیوگرام پر ڈوبتی ابھرتی لکیریں متحرک رہیں۔ آسمان پر کئی بادل گرجے تھے، بجلی چمک کر اندھیرے میں دراڑ ڈالتی ختم ہو گئی تھی۔ بارش تیز ہو رہی تھی، وہ گاڑی میں بیٹھے تھے، چہرہ سپاٹ، آنکھوں میں سختی ٹھہری تھی، ان کے ہاتھ اور کپڑوں پر خون کے نشان تھے، گاڑی کی عقبی نشست پر بھی۔ ڈرائیور اور گارڈ کے علاوہ ان کے برابر میں آغا علی بیٹھا تھا۔ میری غلطی ہے، میں نے آپ سے رابطے کی کوشش کی تھی مگر آپ سے بات نہیں ہو سکی، اور حماد بابو وہ بہت زیادہ مجبور کر رہے تھے۔ وہ رک گیا۔ میں نے اس دن آپ سے بات کی تھی، آپ نے کہا تھا میں حماد کو جب بھی اسلام آباد لاؤں تو اپنی جیپ میں لاؤں، کوئی سیکیورٹی نہیں۔ اس کی آواز کمزور ہو رہی تھی، توجہات اور دلیلیں سب دھندلی ہو رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اسے یہ قدم حماد کی وجہ سے اٹھانا پڑا تھا۔ اس میں اعظم شیرازی کی اجازت شامل نہیں تھی کہ ان سے رابطہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ شیرازی مینشن میں حماد محض 3 دن تک رہا تھا، چوتھے دن اس کی واپسی تھی۔ اس دن جب وہ آغا علی کو فون پر شیڈول سے آگاہ کر رہے تھے تو اس نے فارس کی بابت پوچھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے تھے، انہیں فارس کے معاملے میں سرے سے کوئی خطرہ نظر نہیں آیا تھا۔ سنڈے تک گاڑی واپس آ جائے گی، تب اسے ہاسٹل ڈراپ کر دینا، وہ حکم دے کر چلے گئے، مگر شام تک انہوں نے منع کر دیا۔ حماد شیرازی 1 ہفتے کے بعد ہی اسلام آباد جا سکتا تھا، خود انہیں ضروری میٹنگ کے لیے جرمنی جانا پڑا، مگر حماد نے تو جیسے واپسی کی ضد باندھ لی تھی، اسے ہر صورت اسلام آباد جانا تھا اور کل ہی جانا تھا۔ مجبوراً اسے حماد کی بات ماننی پڑی۔ اس سے بہت بڑی غلطی، بہت بڑی بھول ہوئی تھی۔ اسے اعظم شیرازی کا حکم ماننا چاہیے تھا، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو فارس وجدان کی زندگی اس طرح خطرے میں نہ آتی۔ مجھے معاف کر دے صاحب، یہ میری غلطی ہے، آغا علی نے بہت ہی دکھ اور شرمندگی سے ایک بار پھر اعتراف کیا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر اسپتال کی عمارت کو دیکھنے لگے۔ پھر کلائی موڑ کر وقت دیکھا، حیدر سے گاڑی کے شیشے پر دستک دی تو انہوں نے شیشہ نیچے کر دیا۔ فارس کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ تھریکوٹمی کامیاب رہی تھی، گو کہ اس کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے اور وہ ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں تھا۔ اس نے سرجن فاریا کے الفاظ منوعون اعظم شیرازی کو سنا دیے۔
تم جانتے ہو اب تمہیں کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا اور پھر کہہ کر اپنا حکم دہرایا۔ آغا علی نے سر اٹھا کر کچھ صدمے سے اعظم شیرازی کو دیکھا۔ حیدر کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی تھے، اگلے ہی پل وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ انہوں نے گاڑی کا شیشہ بند کر دیا۔ بارش ہنوز برستی رہی، ان کی نگاہیں باہر لائٹ پولز کے عکس پر جمی رہیں جو بارش کے جمع شدہ پانیوں میں جگہ جگہ منعکس ہو رہی تھیں۔ مجھے سنو جیسے کوئی بارش کو سنتا ہے، زمانے کے ان بہکتے لڑکھڑاتے قدموں کی چاپ سنو، جہاں مکاں کے تخلیق کار کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں۔ اس بارش کو بھی تو سنو جو چھت پر گرے جاتی ہے، گھنے جنگل میں یہ رات کچھ اور رات ہوئی جاتی ہے۔ گرجتی بجلی نے پتوں کے درمیان ایک گھروندہ بنا لیا ہے، اور ایک بے قرار جڑے باغ میں آوارگی کی تصویر لیے تمہارا سایہ اس صفحے پہ اپنی پرچھائی کو پھیلاتا جا رہا ہے۔ اور اگلے دن ٹھیک 2:30 بجے ایک شخص ریسیپشن پر کسی لڑکے کے بارے میں دریافت کرنے آیا تھا جسے گولی لگی تھی اور جسے کل شام ہی ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا لڑکا مر چکا تھا اور اس کے ورثاء ڈیڈ باڈی لے جا چکے تھے۔ اس نے مزید تحقیق کرتے ہوئے گہرائی میں جانا چاہا تو ڈاکومنٹس بھی دکھا دیے گئے۔ موت کی وجہ، ٹائمنگ، عمر، نام، تمام تر تفصیلات درج تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ مگر آنکھوں میں ایک چمک سی اتری تھی۔ وہ ایک صحافی کے روپ میں تمام تر تفصیلات دینے آیا تھا، واپسی پر کافی مطمئن تھا۔ اس مصیبت سے تو جان چھوٹی۔ فون پر اپنے صاحب سے بات کی تو اس نے کہا لڑکے نے میرا چہرہ دیکھا تھا، وہ مجھے پہچان ہی لیتا۔ ویسے حیرت کی بات ہے صاحب، اعظم شیرازی خود اس کے لیے آئے تھے، اور یہ بات تو اس کے صاحب کو بھی حیران کری تھی۔ سارا معاملہ عبدل کی وجہ سے گڑبڑ ہوا تھا، اس نے مخبری کی تھی، جگہ کا پتہ دے دیا۔ آن کی آن میں نہ صرف پولیس کی بھاری نفری وہاں موجود تھی بلکہ اعظم شیرازی کے آدمی بھی وہاں آن پہنچے تھے۔ فائرنگ میں ان کے 2 آدمی بھی ہلاک ہوئے تھے۔ عبدل کو تو اسی وقت ہی مار دیا گیا جب اس نے فارس کی مدد کی تھی۔ وہ شیرازی خاندان کا ملازم تھا، ذرا دیر کو بیٹے کی جان بچانے کے لیے بدلا تھا، تمام تر اخلاص تو پھر بھی ان کے ساتھ جڑا رہ گیا تھا آخری وقت تک۔ کڑی نظر رکھنا ان پر، کچھ بھی پتہ چلے تو مجھے فوری آگاہ کرنا۔ جیسا آپ کا حکم باس۔ اس کے باس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھا جب ملازم نے دروازے پر دستک دے کر اسے اعظم شیرازی سے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے اسے اپنے آفس روم میں بلایا تھا۔ بابا یہیں ہیں؟ حماد شدید حیران ہوا۔ وہ کب آئے تھے؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ بزنس کے سلسلے میں جرمنی گئے تھے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر خوشگوار تاثرات کے ساتھ سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا۔ آفس روم کا دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہوا۔ اعظم شیرازی آفس ٹیبل کے اس پار گلاس والز کے سامنے کھڑے تھے، دیوار کی کھڑکیوں سے مارکلا کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ بابا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آغا علی کو آرڈر کس نے دیے تھے؟ ان کی آنکھوں میں سختی تھی اور چہرے سے سرد موری نظر آ رہی تھی۔ ان کے سرد لہجے میں پوچھنے پر وہ اپنی جگہ رک گیا۔ دادا کے تاثرات پتھریلے تھے، مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی، رگیں ابھری ہوئی۔ وہ شدید غصے میں تھے مگر خود پر ضبط کر کے بات کر رہے تھے۔ پہلے پہل تو وہ ان کی بات سمجھ ہی نہیں پایا کہ آیا وہ کس آرڈر کی بات کر رہے تھے، مگر جب سمجھ میں آیا تو ایک شریر سی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ تو آپ اس لیے ناراض ہیں؟ اعظم شیرازی کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، اسے یکایک ادراک ہوا۔ انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ کی مٹھی سختی سے بھینچ لی تھی۔ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد اسلام آباد آؤ گے؟ مدھمل اعصاب کے ساتھ انہوں نے لب بھینچ کر کچھ برہمی سے یاد دلایا۔ حماد کے لیے اپنے دادا کا یہ رویہ حیران کن تھا۔ آج سے قبل انہوں نے سختی سے دیکھنا تو درکنار کبھی اس لہجے میں بات بھی نہیں کی۔ ہاں لیکن ان کا لہجہ کاٹدار ہوا۔ حماد شیرازی منجمد ہوا، ایک بار پھر اپنے دادا کو دیکھا۔ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتے تھے، کبھی آواز بلند نہیں کی تھی، کبھی لہجہ سخت نہیں کیا تھا۔ وہ اس قدر شدید محبت کرتے تھے کہ وہ کبھی بھی ان کے روپ میں نہیں آیا تھا، مگر آج پہلی بار اسے ان کے رویے اور لہجے سے پریشانی ہوئی تھی۔ اپنا آپ عجیب خوف اور مخمصے کا شکار لگا۔ آئی نو، آپ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے ایسا کہہ رہے تھے۔ وہ سنبھل کر اپنے صدمے سے باہر آیا۔ بٹ بلیو می بابا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، سفر میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ مگر اس کی وضاحت اور جوابی بیانیے سے نہ آنکھوں میں نرمی اتری تھی، نہ تاثرات سے سرد موری مفقود ہوئی۔ وہ اس کے دادا تھے، وہ اسی غصے اور اشتعال میں متحمل سے کھڑے رہے۔ سب ٹھیک نہیں رہا، انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ وہ اپنے اعصاب پر قابو پاتے برداشت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ بابا، آئی ایم فائن، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو۔ حماد کی آنکھوں میں حیرت سی اتری۔ بات کیا تھی آخر؟ ماجرا کیا ہے؟ وہ صحیح معنوں میں الجھن کا شکار ہوا۔ فارس نے ہاسٹل جانا تھا، انہوں نے کہا۔
ہو از فارس؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں حماد کو یاد آ گیا وہ کس فارس کی بات کر رہے تھے۔ اس کے لب بھیج کے اس لڑکے کے تصور سے ہی اس کا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ میں نے آغا سے کہا تھا وہ اسے آپ کی گاڑی میں پہنچا سکتا ہے۔ ضبط کر کے کہا یہ احساس کہ یہ تمام غصہ وہ ایک ملازم لڑکے کے لیے دکھا رہے تھے اسے اندر تک اشتعال دلا گیا۔ You are not in a position to make such orders۔ میز پر ہاتھ مارتے انہوں نے شدید غصے کے عالم میں کہا۔ حماد اپنی جگہ تھم گیا۔ Do you have any idea کہ تم نے کیا کیا ہے؟ بابا You should have followed my orders۔ متحمل اعصاب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہے، امریکہ نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے باہر آ جا سکو۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو You have security issues here۔ اسی لیے میں نے تمہیں ایک ہفتے تک وہاں رکنے کا کہا۔ I made it clear to you کہ خطرہ ہے۔ حماد لب بھیجے خاموش کھڑا رہا۔ اس کے باوجود تم نے رسک لیا؟ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھی، آنکھوں میں خفگی کا تاثر تھا۔ بابا سب ٹھیک تو ہے، میں کسی خطرے میں نہیں آیا۔ That boy is in danger because of you۔ انہوں نے جس لہجے میں کہا حماد اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ وہ اس گاڑی میں تھا جس گاڑی میں ان کا خیال تھا تم ہو سکتے ہو۔ میں یہ بات نہیں جانتا تھا۔ You may leave now۔ اپنی بات ختم کر کے انہوں نے اشارہ کر دیا۔ ان کا غصہ، ناراضگی، وہ بھی کسی ملازم کے بچے کے لیے حماد کو ایک دم سے اشتعال دلا گئی، تاہم وہ خود پر قابو پائے رہا۔ بابا I am sorry۔ اس کے لب ہلے۔ تم جا سکتے ہو۔ اپنی بات دہرا کر انہوں نے اپنا رخ دیوار کی کھڑکی کی طرف کر لیا۔ اسے ان کا آفس چھوڑ کر باہر آنا پڑا۔ بند دروازے کی اس طرف وہ کچھ دیر تک مٹھیاں سختی سے بھیجے کھڑا رہا، چہرے پر سرخی آ گئی تھی، آنکھوں میں غصہ نظر آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اعظم شیرازی نے اس پر آواز بلند کی تھی، اور وہ بھی کس لیے؟ ایک ملازم لڑکے کے لیے۔ اس نے صدر دروازے سے کسی کو آتے اور پھر دستک دے کر اسٹڈی روم میں داخل ہوتے دیکھا۔ ٹو ہیل ود فارس۔ بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں بند ہو گیا۔ علیزے نے صوفے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر ببل کا غبارہ پھوڑتی دوبارہ میگزین کے صفحے پر جھک گئی۔ کینچی سے قطر قطر وہ پھر سے تصویریں کاٹنے لگی تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مدت کو دیکھ رہے تھے۔ سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ شوق اور صدمے کی کیفیت میں انہوں نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ 2 روز پہلے وہ فارس کی کال کی بابت استفسار کرنے آئے تھے، مگر مدت کو اس حوالے سے کچھ علم نہیں تھا۔ پھر وہ اس کے ہاسٹل گئے تھے۔ واپسی پر آغا علی سے رابطے کی بھی کوشش کی، اعظم شیرازی سے بھی بات کرنا چاہی تھی، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اور اب پورے 3 دن بعد مدت انہیں ایک اندوہناک خبر سے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ انہیں فارس وجدان کی وفات کے بارے میں بتا رہی تھی۔ حادثہ چند روز پہلے پیش آیا تھا۔ فارس کو 2 گولیاں لگی تھی۔ ہاسپٹل پہنچنے تک وہ دم توڑ گیا تھا۔ وہ گنگ ہو گئے تھے، کچھ دیر تک کچھ کہہ بھی نہ سکے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بے اختیار دیوار کا سہارا لیتے آگے بڑے تھے۔ ٹانگیں وزن اٹھانے سے قاصر ہوئی تو سیڑھیوں پر بیٹھ کے ان کی نم آنکھوں میں صدمہ اور بے یقینی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیسے ہو گیا تھا؟ ابھی ہفتہ پہلے وہ ان سے مل کر گیا تھا، ویکینڈ پر ملنے کا پروگرام طے کیا گیا۔ وہ بہت خوش تھا، وہ ان سے جنت کی بات کر رہا تھا، وہ چھٹیوں میں شیرازی مینشن آنے والا تھا۔ اب اچانک یہ کیا ہوا تھا؟ وہ اتنے صبر اور ہمت والا بچہ، پے در پہ کئی مصیبتوں، کئی آزمائشوں سے الجھتا ہوا، ان کا پیارا دوست، ان کا پیارا ساتھی، اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے اپنا سر ہتھیلیوں میں گرا لیا۔ کئی لمحے، باتیں اور وعدے انہیں یاد آ گئے تھے۔ دیکھنا ایک دن سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، انہوں نے خود کو کہتے سنا تھا۔ زندگی ٹھیک ہو جائے گی، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، وہ کہہ رہے تھے، وہ خود کو سن رہے تھے۔ مدت سامنے کھڑی تھی، وہ کچھ اور کہہ رہی تھی، کچھ اور بتا رہی تھی۔ ان کا دل غم سے پھٹنے لگا، ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہونے لگا، ان کی ٹانگیں بے جان تھی، ان کا وجود سن ہو رہا تھا۔ کیسے ٹھیک ہوگا سب؟ وہ ان کے سامنے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا، جانتے تھے اشارہ کس طرف تھا، اس کے دادا، والد اور ماں۔ وہ ان رشتوں سے محروم تھا، اپنی شناخت سے محروم تھا، اپنے حق سے، اپنی پہچان سے محروم تھا۔ وہ لاجواب تھے، لاجواب رہے۔ ہوا پتوں سے سرسرا کر گزری، آسمان کی تاریکی میں کچھ اور اضافہ ہوا، بادلوں کی اوٹ میں چاند مدھم ہو گیا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تم بس اپنی پڑھائی پر فوکس کرو، خوب محنت کرو، آگے بڑھ جاؤ۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی زندگی میں بہت کامیاب رہو، جیسے اعظم شیرازی ہیں۔ اس نے ان کی بات کاٹی تھی، وہ چپ ہو گئے تھے، اب فارس وجدان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ 13.5 سالہ لڑکا پلے گراؤنڈ میں نشست پر ان کے پاس بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں کی سختی اس کے اندر بہت سے اندیشے جگا رہی تھی۔ تمہیں کسی کے جیسا نہیں ہونا، تمہیں صرف وہی ہونا ہے جو تم ہو۔
میں ان کے ساتھ بہت برا کروں گا، میں ان سے سب چھین لوں گا، بالکل اکیلے رہ جائیں گے وہ، آپ دیکھنا۔ فارس ایک دم سے اسے کندھوں سے پکڑ کر اسے پکارا، کچھ غصے سے، سختی سے، خوف اور دہشت سے۔ انہیں نہیں پتا تھا وہ ایسی باتیں کیوں کرتا تھا، وہ اعظم شیرازی کے خلاف ان کے سامنے اتنا کیوں بولتا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے اعظم شیرازی اس سے ملنے آتے تھے اور ان کی ہر ملاقات کے بعد وہ ایسے ہو جایا کرتا۔ صبر اور برداشت کے لیے صرف میں ہی رہ گیا ہوں؟ مدت آنسو پوچھتے بھرائی ہوئے آواز میں حادثے کی تمام تفصیلات ان کے گوشے گزار کر رہی تھی۔ کار ایکسیڈنٹ کے بعد وہ اغوا ہوا تھا، 5 دن تک اغوا رہا تھا، پھر اس نے فرار کی کوشش کی تھی اور آغا علی قدرے فاصلے پر سر جھکائے رخ بدل گیا۔ وہ اٹھ گئے تھے، شکست خوردہ سے قدم اٹھاتے اب بھی دروازے سے باغ کا رخ کر چکے تھے۔ مدت نے انہیں روکنا چاہا تھا مگر آغا علی نے منع کر دیا۔ وہ نیم اندھیرے میں چلتے چلتے اچانک رک گئے۔ وہ اس درخت کے سامنے تھے جس پر وہ غصے سے لکیریں کھینچا کرتا تھا، پھول توڑ کر نوچ کھسوٹ کر پھینکا کرتا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھک گئے، ضبط مکمل ختم ہو گیا اور وہ سسک پڑے۔ ایک وعدہ مجھ سے بھی کرو۔ آپ کے وعدے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ کھڑکی میں ایک ٹانگ باہر اور ایک اندر کیے کافی غصے میں بیٹھا تھا، اپنے سے بڑی عمر کے لڑکوں سے الجھ بیٹھا تھا جس کے نشان گال اور ہونٹوں پر نظر آ رہے تھے۔ وعدہ کرو کہ نہ خود کو نقصان پہنچاؤ گے اور نہ ہی کسی اور کو، بھلے سے اگلا انسان مجھے جان سے مار ڈالے، غصے سے پوچھا تھا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ انہیں نہیں پتا تھا گزشتہ 5 دن اس نے کس اذیت میں گزارے تھے، تنہا اکیلے، جانے اس پر کیا بیتی ہوگی۔ وہ پہلے سے بہت دکھی تھا، نا امید اور مایوس تھا، پریشان تھا، اپنی زندگی سے ناخوش تھا۔ ان سب سے گزرنے کے بعد وہ کیسے رہا ہوگا؟ انہیں اس کا آخری کال یاد آئی، مدد کے لیے اس نے انہیں ہی پکارا تھا اور وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے تھے، کچھ بھی نہیں۔ فارس کو چوٹ لگی ہے بابا، وہ بہت رو رہا تھا۔ جنت گزشتہ 3 دنوں سے ان کا سر کھا رہی تھی، بار بار ایک ہی بات انہوں نے مٹھی ہاتھوں میں بھر لی۔ اسے 2 گولیاں لگی، اس کا خون بہہ گیا، ہاسپٹل پہنچنے تک اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ مدت کے الفاظ ان کا دل چیر رہے تھے۔ دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ کہا کرتے تھے، بار بار کہا کرتے۔ تمہیں بہت خوشیاں ملیں گی، انعام ملے گا، کامیابی ملے گی، اور جنہوں نے تمہیں چھوڑ دیا وہ ایک دن تمہارے پاس آئیں گے، تمہیں ڈھونڈتے ہوئے، تمہیں چاہتے ہوئے۔ ان کا سر جھک گیا تھا، ان کی اذیت بڑھ گئی تھی۔ وہ ساری باتیں، امیدیں، خواب، دلاسے اور تسلیاں یہی رہ گئے تھے اور وہ کچھ بھی لیے بغیر چلا گیا۔ اس نے وقت کا انتظار نہیں کیا، زندگی نے ایسی کوئی مہلت بھی نہیں دی تھی۔ اس رات انہیں گھر پہنچتے کافی وقت لگ گیا تھا۔ جنت ان کے انتظار میں زبردستی جاگتی پھر رہی تھی۔ اس سے تو یہ جاننا تھا کہ فارس کو جو چوٹ لگی تھی اور جس کی وجہ سے وہ فون پر رو رہا تھا، وہ چوٹ ٹھیک ہوئی یا نہیں، اس کا درد ختم ہوا یا نہیں۔ اپنے بابا کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ سرپٹ بھاگی تھی، خیال تھا اس کا دوست فارس بھی ساتھ ہوگا، مگر وہ اکیلے تھے۔ نڈھال سے صوفے پر بیٹھ کے، ان کا چہرہ اور آنکھیں سرخ تھی، وہ ایک دم سے بہت کمزور اور دکھی نظر آ رہے تھے۔ وہ ان کے پاس آ گئی تھی، کچھ پریشان ہو کر انہیں پکارنے لگی اور جیسے اس کی عادت تھی اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے گردن موڑ کر جھکاتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی تھی کہ بابا کو کیا ہوا۔ فارس ٹھیک ہے نا بابا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے، سسکیاں دبائی، لب بھیجے اسے دیکھتے رہے، پھر کسی قدر کوشش سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اب رو تو نہیں رہا تھا؟ اس نے پوچھا، فکر مندی سے، پریشانی سے، بڑوں کے سے انداز اور سمجھداری سے۔ وہ اپنی جنہ کو دیکھ کر رہ کہ وہ اتنا اس کے ساتھ اٹیچ کیسے ہو گئی تھی۔ وہ جب سے شیرازی مینشن سے گیا تھا وہ تب سے اس کے لیے بے چین اور فکر مند ہو رہی تھی۔ وہ اسے تلاش کرتی رہی تھی، ہاسٹل جانے پر اکساتی رہی تھی، شیرازی مینشن میں خط پہنچ جاتی رہی تھی۔ ایسا برتاؤ اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، ایسی فکر اس نے پہلے کبھی کسی کے لیے نہیں دکھائی تھی۔ انہوں نے نفی میں سر کو جنبش دی کہ ہاں، اس کا دوست فارس اب رو نہیں رہا تھا۔ پھر سلیم کو اشارہ کیا وہ اسے لے جائے۔ مزید کوئی بھی سوال سننے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب، سب ٹھیک ہے؟ خیر تو ہے؟ بوا پوچھنے لگی تھی۔ سلیم پریشان ہو کر دیکھ رہا تھا۔ جنت ان کا گھٹنا ہلا رہی تھی، وہ اپنی بات کر رہی تھی۔ ہم اسے گھر لے آئے بابا، اس کو چوٹ لگی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ہم اسے اسکول چھوڑ آئیں گے۔ سلیم ان کی آواز بھر آئی تو وہ جنت کا بازو پکڑے کھینچتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے اپنا سر ہتھیلیوں پر گرا لیا تھا۔ بوا کا دانا ہاتھ میں ساختہ دل پر آن ٹھہرا۔ فارس وجدان کی موت کی خبر، 'ان کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ 'ان کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ 'ان کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ 'ان کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ 'ان کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ 'ان کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ 'ان کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ 'ان کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ 'ان کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ 'ان کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ 'ان کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ 'ان کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ 'ان کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ 'ان کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ 'ان کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ 'ان کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ 'ان کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ 'ان کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ '
پورے 3 سال بعد جمیلہ داؤد امریکہ سے واپس پاکستان آ گئی تھی۔ شادی اٹینڈ کرنے کے بعد کچھ عزیز و اقارب کی دعوتوں سے فارغ ہو کر انہوں نے کوئٹہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے انہیں صرف اور صرف اعظم شیرازی کی اجازت درکار تھی، مگر وہ دیکھ رہی تھی کہ اعظم شیرازی پہلے کی طرح بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ اپنے کاروباری معاملات میں اس قدر مصروف تھے کہ گھر بھی تاخیر سے آنے لگے۔ انہیں ان کے رویے اور روٹین کا یہ بدلاؤ عجیب سا لگا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنی فیملی کو فوقیت دیتے، خصوصاً حماد جب بھی چھٹیوں میں پاکستان آتا تو وہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتے تھے۔ شیرازی ہاؤس میں گزارے گئے ان چند دنوں میں انہوں نے حماد شیرازی کے رویے میں خاطر خواہ تبدیلی محسوس کی تھی۔ دونوں دادا پوتا کے درمیان کھانے کی میز پر اب کوئی بات نہیں ہوتی، جیسی دونوں کی مثالی دوستی اور محبت تھی، اس لحاظ سے یہ پراسرار سی خاموشی انہیں بے طرح سے کھٹکی تھی۔ حماد بہت خاموش، کچھ حد تک اکھڑا ہوا سا اور بعد میں بعد ملازموں پر مشتعل ہونے لگا تھا، کمرے سے کم نکلتا، اور اعظم شیرازی کو تو جیسے اپنے مصروف شیڈول سے فرصت نہیں تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ ایسا خلا ان کے مابین کیسے آ گیا۔ انہوں نے علیزے سے پوچھا تو وہ محض کندھے اچکا کر رہ گئی، لیکن اس نے یہ ضرور بتا دیا کہ اعظم شیرازی نے ایک بار حماد کو اسٹڈی میں بلا کر ڈانٹا تھا۔ آواز باہر تک آ رہی تھی، تاہم مسئلہ کیا تھا وہ یہ نہیں سمجھ پائی۔ کچھ تو ہوا تھا یقیناً۔ جمیلہ کھٹک گئی۔ ان کی چھٹی حس بتا رہی تھی کوئی مسئلہ تھا۔ اس رات کھانے کے بعد وہ حماد کے کمرے میں گئی اور پاس بیٹھ کر اس کے رویے کے بارے میں استفسار کیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی ان کے بیٹے سے ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی جس کے باعث اس کے بے انتہا محبت کرنے والے دادا اسے اوائڈ کر رہے تھے۔ حماد جو گزشتہ 2 ہفتوں سے اپنے دادا کی سختی اور بے پرواہی کو جھیل رہا تھا، جذبات پر قابو نہ پا سکا، غصے سے منوج سب سنا دیا۔ پہلے تو وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائی کہ حماد کس شیڈول، حفاظتی اقدام اور خطرے کی بات کر رہا تھا۔ اعظم شیرازی کی مخصوص گاڑیوں میں سفر کرنے کے بجائے وہ کیوں ایک عام سی جیپ میں اسلام آباد آ رہا تھا؟ ایسا کون سا خطرہ تھا جو درپیش تھا؟ ایسی کون سی پلاننگ تھی جو ترتیب دی گئی تھی؟ وہ آنکھوں میں نہ سمجھی کا فکر مندی کا تاثر لیے اپنے 17 برس کے بیٹے کو دیکھے جا رہی تھی، جسے غم اور بے تحاشا غصہ تھا۔ اس کے دادا ایک چھوٹی سی غلطی پر برہم ہو گئے تھے، ایک ملازم لڑکے کی وجہ سے بات نہیں کر رہے تھے، اس کی معذرت قبول نہیں کر رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا اس کی وجہ سے اس لڑکے کی زندگی خطرے میں آ گئی تھی، حالانکہ اس نے تو جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس لڑکے کے لیے حماد کی آنکھوں میں غیظ کی چنگاریاں اور لہجے سے نفرت جھلکتی ہوئی دیکھ سکتی تھی۔ میں نے آغا علی سے صرف اتنا کہا کہ وہ اسے بابا کی گاڑی میں ہاسٹل ڈراپ کر دے، اینڈ بلیو می ممی، آئی ڈونٹ نو کہ یہ سب ہوگا۔ جمیلہ داؤد کے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ کر گرا۔ شیرازی مینشن سے ہاسٹل میں صرف ایک ہی لڑکا جاتا تھا۔ شیرازی خاندان کی کفالت میں صرف ایک ہی لڑکا پلتا تھا۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تاثرات بدل گئے تھے، رنگ اڑ گیا تھا، انہیں سب سمجھ میں آیا تھا وہ کس لڑکے کی بات کر رہا تھا۔ حماد نے کچھ حیرت سے اپنی ممی کو دیکھا، اسے بھی اب جیسے اب احساس ہوا تھا وہ لڑکا اس کی ممی کے لیے کتنا اہم رہا تھا۔ بہت سی باتیں اشتعال اور غصے میں نظر انداز ہو جاتی تھی، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ حماد کے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ ہر طرح کے وہم اور خیالات کو جھٹکتی، عجلت میں قدم اٹھاتی، دروازہ دھکیل کر اعظم شیرازی کی اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ آنکھوں میں ہراس چہرہ تھا، چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ حماد کے لیے وہ چھوٹی بات تھی، ایک شکوہ تھا جو اس نے بے تحاشا محبت کرتے دادا کے رویے پر کیا۔ انجانے میں وہ اس واقعے کا تذکرہ کر گیا، کچھ غصے اور برہمی سے انہیں سب بتا گیا۔ حملہ اس پر ہونا تھا، کسی اور پر ہو گیا تھا، ٹارگٹ وہ تھا اور قبضے میں کوئی اور آ گیا تھا، اور اعظم شیرازی نے اس بات پر اسے بہت بری طرح سے ڈانٹا تھا۔ اعظم شیرازی ان کے تاثرات دے کر اپنی جگہ رکے۔ فارس کہاں ہے بابا؟ کیسا ہے وہ؟ کیا ہوا ہے فارس کے ساتھ؟ ایک ہی سانس میں کچھ فکر مندی اور وحشت سے انہوں نے سوال کر ڈالے۔ اعظم شیرازی اپنی جگہ کھڑے رہ گئے تھے۔ جس بات کو وہ پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے وہ پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ توقع نہ تھی کہ حماد اپنی غلطی کا ذکر اس طرح اپنی ماں سے کر ڈالے گا، کہ ایسی بہت سی باتیں اور بہت سے معاملات تھے جو وہ دونوں اپنی ذات تک محدود رکھا کرتے۔ وہ حماد کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے تھے، اس کی بہت سی غلطیوں پر پردہ رکھتے تھے، بہت سی کوتاہیوں پر پردہ ڈالتے تھے۔ بابا، فارس کہاں ہے؟ مجھے بتائیں کہاں ہے وہ ایک دم سے چیخی تھی۔ ان کا سکون مٹ چکا تھا، فارس اغوا ہوا تھا، اس خیال سے ان کی جان نکل رہی تھی وہ زندہ تھا یا نہیں، اس سوال سے وہ حواس مختل ہو رہے تھے۔ جمیلہ، انہوں نے سختی سے نام لیتے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ وہ آنکھوں میں درد کی نمی لیے کھڑی رہ گئی۔ بابا پلیز بتائیں فارس کہاں ہے، کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ انہوں نے روتے ہوئے پوچھا۔ ہی از فائن، وہ محض اتنا ہی کہہ سکے تھے، بات مختصر کر کے ختم کرنا چاہتے تھے۔ جو کچھ ہوا تھا حماد کی غلطی سے ہوا تھا، بہت اچانک اور بغیر کسی مقصد کے ہوا تھا۔
وہ جمیلہ داؤد کو ایک بار پھر سے فارس فزدان کے ہر معاملے سے دور رکھنا چاہتے تھے، مگر جمیلہ داؤد نے انہیں ایسا کرنے نہیں دیا۔ مجھے فارس کے پاس جانا ہے، ابھی کے ابھی، اسی وقت۔ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر منت کی، پلیز بابا۔ ان کی بے قراری اور بےتابی، ان کی تڑپ، ان کا خوف اور دہشت، وہ اپنا لہجہ اس پر سخت نہیں کر سکے تھے، کوئی حکم نہیں جما سکے تھے، ان کا مطالبہ بھی رد نہیں کر سکے۔ اعظم شیرازی پہلی بار جمیلہ داؤد کو انکار نہیں کر سکے تھے۔